بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ ہفتے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الروم کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 37 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کانوں سے سننے اور زبان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ رب العزت نے سورہ روم کی آیت نمبر 15 میں اہل ایمان کو ان کے اچھے کام، نیک کام پر اجر بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ جنت کے باغات میں خوش ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ لہذا جب ایمان والوں کو ایمان اور اعمال صالحہ کی فضیلت معلوم ہو چکی تو اب فرمایا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو اور زبان سے بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اور عملاً تمام عبادات خصوصاً نماز ادا کر کیا کرو، اور خصوصاً شام کے وقت اور صبح کے وقت جو تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا وہ اس لیے کہ حقیقتاً اللہ کی ذات ہی وہ ہستی ہے جس کی حمد و ثنا آسمان اور زمین کی ہر چیز کرتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ذکر کیا کہ جو جاندار کو بے جان سے پیدا کرتا ہے، جیسے انڈا بے جان ہے اس سے پیدا ہونے والا چوزا وہ جاندار ہے، اور بے جان کو جاندار سے پیدا کرتا ہے جیسے مرغی جاندار ہے اور زندہ، اور اس سے پیدا ہونے والا انڈا مردہ اور بے جان ہے۔ اسی طرح جاندار کو جاندار سے بھی پیدا کرتا ہے، انسان جاندار ہے اور زندہ ہے، اس سے پیدا ہونے والا انسان بچہ زندہ ہے۔ اور آخری صورت کہ مردے سے مردہ کو بھی اللہ پیدا کر رہا ہے، گٹھلی بیج مردہ ہے، اس سے نکلنے والا پودا بھی ایک حیثیت میں مردہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سمجھایا وہی اللہ جو ان چاروں طریقوں سے دنیا میں پیدا کر کے دکھا رہا ہے، اسی لیے وہ قیامت کے دن دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ روم کی آیت 20 میں اپنی قدرت کے مظاہر کو ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر تھوڑے ہی دنوں میں تمہیں زمین میں پھیلا دیا، اور اللہ کی ایک قدرت کی یہ بھی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے فائدے کے لیے تمہاری ہی جنس میں سے عورتیں پیدا فرمائیں تاکہ تمہیں ان سے سکون اور آرام ملے، اور نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ان آیات میں بیان ہوا کہ آسمان اور زمین کا بنانا اور تمہارے لب و لہجے اور رنگتیں یہ سب الگ الگ ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے تمہارا سونا، آرام کرنا دن اور رات میں، اور انسان اور رات کو یہ سوتا ہے اور دن کو کام کرتا ہے، یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ وہ بارش کے وقت بجلی چمکتی ہوئی دکھاتا ہے جس سے اس کے گرنے کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اس سے بارش کی امید بھی ہوتی ہے، اور وہی اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد دوبارہ تر و تازہ کر دیتا ہے۔ ان تمام دلائل قدرت سے معلوم ہوا کہ جو کچھ بھی ہے سب کا مالک اللہ ہے، اور آسمان اور زمین میں اسی کی شان سب سے بلند ہے، اور وہی زبردست اور قادر مطلق اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آیت 28 میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارے غلام تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے اور وہ بہت سی چیزوں میں تمہارا شریک ہے اور تمہیں جیسا ہے، فرق صرف ایک چیز میں ہے کہ تمہارے غلام تمہارے مال و دولت میں شریک نہیں ہے، نہ ہی وہ تمہارے مال و دولت کے مالک ہیں، تو جب وہ خاص تمہارے تصرف میں تمہارے شریک نہیں ہو سکتے تو پھر ایسی صورت میں تم اللہ کی ذات میں لوگوں کو اور بتوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسی طرح سمجھداروں کے لیے دلائل صاف صاف بیان کرتے ہیں، اور فرمایا ان ظالموں نے بغیر کسی دلیل کے صرف اپنے فاسد خیالات کا اتباع کیے رکھا ہے۔ جب توحید کی حقیقت واضح ہو گئی تو ہر شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا رخ اسی دین حق کی طرف کر لو، سب اللہ کی دی ہوئی باتوں کو ماننا شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے عام انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز جس پر اس نے تمام انسانیت کو پیدا کیا ہے یعنی اس کی فطرت، انسان کو چاہیے اپنی فطرت نہ بدلے اور دین فطرت یعنی اسلام پر عمل کرتا رہے۔ پھر فرمایا جب تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرنے لگو تو پھر نماز کی پابندی کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور جن لوگوں نے حق چھوڑ دیا اور باطل کے مختلف راہیں اختیار کر لیں، اور حق چونکہ ایک تھا اور باطل بہت سے تھے تو گویا انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔
اس کے بعد سورہ روم کی آیت 33 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسانی مزاج بتایا کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس وقت وہ بے قرار ہو کر اپنے حقیقی رب کو پکارنے لگتا ہے اور اپنے تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر قریب ہی جب یہ حالت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے کچھ عنایت کا مزہ چکھاتے ہیں، مال و دولت آتا ہے، آرام ملتا ہے، چیزیں اس کے پاس آ جاتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، تو پھر وہ اپنے رب کے ساتھ پھر کسی کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے، وہ رازق کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی بات نہیں، چند روز اور فائدہ اٹھا لو، پھر جلد ہی تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی، یعنی آخرت میں تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور قرآن حکیم کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔